سکندر کو عجیب و غریب نصیحت۔ سکندر کی عالمگیری اور فتح مندی سے متاثر ہو کر ایک بادشاہ نے از راہ دور اندیشی یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ باوجود سکندر سے بدرجہ زیادہ لشکر جرار رکھنے کے بغیر کسی قسم کی جنگ کی صلح کے لیے پیش قدمی کی۔ سکندر نے اس کی بے شمار فوج کو دیکھ کر کہا، اگر تو صلح کے لیے آیا ہے تو اس قدر لشکر جرار اور فوج بے شمار کو ہمراہ لانے کا کیا مطلب؟ شاید کہ تیرے دل میں کچھ دغا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ دغا شیوا عاجزوں کا ہے، صاحب مقدور کبھی دغا نہیں کیا کرتے۔ یہ میرا جزی لشکر ہے جو دائیں بائیں میری رکاب میں رہتا ہے تاکہ تو سمجھے کہ میں عاجزی سے تیری اطاعت نہیں کر رہا، لیکن تیرا اقبال بلند ہے۔ جو کوئی دولت خدا داد سے لڑے گا سو گرے گا، اسی سبب سے میں تیرا مطیع ہوا۔ سکندر نے کہا، بے شک تو لائق احسان ہے، میں نے تجھے امان دی۔ اس بادشاہ نے تمام لشکر کو نہایت پرتکلف کھانا کھلایا اور ایک زردوزی خیمہ میں جہاں دیبائے منقش کا فرش بچھا ہوا تھا سکندر کو بٹھایا، اور ایک بڑے خانے زرعی میں بیش بہا جواہرات، لال، یاقوت، موتی، ہیرے اور زمرد بھر کر سکندر کے آگے رکھ دیا اور کہا، کھائیے۔ سکندر نے کہا، جواہرات انسان کی غذا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ کیا کھایا کرتے ہیں؟ کہا، یہ روٹی جو تمام خلقت کھاتی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، سخت تعجب ہے، کیا یہ روٹی تجھے اپنے ملک میں نہ ملتی تھی؟ کس لیے ناحق اس قدر رنج و مصیبت برداشت کرتا ہے اور اپنے ساتھ بے شمار مخلوق خدا کو بھی مبتلائے مصائب رکھا ہے؟ سکندر نے تب ایک آہ بھری اور کہا کہ آج کی اس نصیحت نے مجھے بہت سے رموز دنیا اور آخرت سمجھا دیے ہیں، اور اس سفر کی یہ نصیحت میرے لیے سب سے بڑی کارآمد اور سبق آموز ہے۔